السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کلاس میں ہم زیر کا بیان پڑھنے جا رہے ہیں، تو آئیے آج کی کلاس کا آغاز کریں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بی تی سی، اس کی آواز کو، جو زیر کی آواز ہے نا، ہم نے اس کی آواز کو کھینچنا ہے، مطلب کہ نہ زیادہ لمبا کر دینا ہے اور نہ اس پہ جھٹکا دینا ہے۔ بی تی یہ بھی غلط ہے، اور بی تی یہ بھی غلط ہے۔ اس کو درمیانی حالت میں پڑھیں گے ہم۔ بی تی سی جی ہی خی۔ خوا پر حروف ہے، اس کے نیچے جب زیر آ گئی ہے تو ہون گول کر کے خوئی نہیں پڑھیں گے، خی، ہون کھول کے خی۔ دی ری، ریل ہے، اس کے دانتوں کے درمیان میں زبان آنی چاہیے۔ ری ری، دیکھیے یہاں پہ را کے نیچے زیر ہے، اس کو ہونٹ گول کر کے نہیں پڑھیں گے ورنہ یہ پر ہو جائے گا۔ روئی نہیں پڑھیں گے، ری ری۔ زی، زئی میں سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ زی سی، سین میں بھی سیٹی کی آواز آنی چاہیے۔ دیکھیے سے جب میں نے پڑھا تو اسے میں نے پڑھا سی، لیکن سین کو میں نے جب پڑھا تو پڑھا سی۔ سی شی سی۔ اب جب میں سواد کو پڑھوں گی، سواد کیونکہ پر حروف میں آتا ہے تو اس کو پڑھتے وقت میں ہونٹ گول نہیں کروں گی۔ کیوں؟ کیونکہ سواد کے نیچے زیر ہے، اس کو پڑھتے وقت میں ہونٹ کھولوں گی اور پر کر کے پڑھوں گی۔ سوئی سوئی بئی۔ اب دوات کو پڑھتے وقت کافی غلطیاں ہوتی ہیں کہ ہم اسے بئی واو لے آتے ہیں، بئی بئی، مطلب واو کی طرح ہونٹ گول کر لیتے ہیں، بئی نہیں، اسے ہم ہونٹ کھولیں گے۔ جیسے ہم ری پڑھ رہے ہیں، ری زی سی، ایسے ہونٹ کھلے ہیں ہمارے، ویسے ہی ہونٹ کھلے رہنے چاہیے دوات کو بھی پڑھتے وقت۔ بئی بئی، سوئی اور بئی دونوں میں ہونٹ گول نہیں ہوئے۔ آگے تو ہے، اس پہ بھی ہونٹ گول نہیں کریں گے۔ توئی توئی۔ اب اس کا یہاں پہ خیال رکھنا ہے کہ ان کی جو ادائیگی ہے وہ باریک حروف میں نہ چلی جائے۔ حروف پر ہی ہیں لیکن ہونٹ گول نہیں ہونے چاہیے۔ توئی وئی وئی۔ ضا کو پڑھتے وقت اس کا خاص خیال رکھیں گے، ضا میں ذیل، مطلب ضا کو پر تو کریں لیکن ذیل کی طرح کر لیں۔ وا ایسے پڑھتے ہیں، وا ذیل، ان دونوں میں واضح فرق کریں۔ وئی ری ری۔ عین کو پڑھنا ہے، یہاں پہ عین کی جگہ ہم نے حمزہ نہیں پڑھنا، جیسے کہ ای نہیں، عین کی آواز گلے سے نکالنی ہے۔ ری غی غی، یہ بھی میں نے پڑھتے وقت ہونٹ گول نہیں کیے، غائن بھی پر حروف ہے۔ غی فی فی فی۔ قی، قاف پڑھا میں نے یہاں پہ، قی قی کی۔ قی اور کی، قاف اور کیف میں فرق ہے، دیکھیں قی قاف پڑھا میں نے، اب میں کیف پڑھوں گی۔ کی لی می می نی نی۔ وی، واو ہونٹ گول کر کے پڑھتے ہیں، وی۔ ہی ای ای ی ی۔ یہاں پہ جو میں نے حمزہ کے بعد الف پڑھا اسے میں نے ای، اس کو ہم الف نہیں کہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ الف جب خالی لکھا ہوتا ہے، خالی کا مطلب کہ الف کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہوتی، نہ ہی اس کے اوپر تنوین ہوتی ہے، جزم زیر کچھ بھی نہیں ہوتا، تب ہم اسے الف کہتے ہیں۔ مطلب کہ جب الف کے اوپر کوئی بھی حرکت نہ ہو تو اسے ہم الف پڑھیں گے، لیکن یہاں پہ الف میں حرکت آ گئی ہے زیر، اگر الف میں کچھ بھی حرکت آ جائے جیسے کہ زبر، زیر، پیش یا تنوین میں سے، یا جزم، تشدید کچھ بھی آ جائے تو ہم اس کو الف نہیں پڑھیں گے، وہ حمزہ پڑھیں گے، ہم اس کو حمزہ کہیں گے، الف نہیں۔
الف خالی الف کو ہم الف کہتے ہیں، لیکن جس الف کے اوپر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے اسے ہم حمزہ میں پڑھتے ہیں، ای۔ امید ہے آپ کو اس کلاس کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اگر آپ کا کوئی کوشچن ہے تو کمنٹ میں کریں، انشاءاللہ آپ کو جواب ضرور ملے گا۔ آج کی کلاس کو ہم یہی مکمل کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔